السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ تو آج جو میں ایک ناول لے کر آئی ہوں وہ ایک شارٹ ناول ہے جس کا نام ہے راہ یار۔ اس قلم از اقبال۔ یہ ایک شارٹ ناول ہے جو کہ میں نے خود بھی ریڈ نہیں کیا، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ، پتہ چلے کہ کیسا ناول ہے۔ وہ دونوں کھڑکی سے بالکل سامنے موجود صوفوں پر دراز تھیں۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈ ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جبھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی ان اب تک آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتے ہوئے مضبوطی سے تھامتے، اور پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والی کی طرف دیکھتی، اور پھر اریبہ نے ارحان کے کندھے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول اختتام سنا دیا۔ یار زومی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بسما نے منہ بناتے ہوئے کہا، بسما، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہوا ہے کہانی کا اختتام۔ پر دونوں مل گئے، نہیں یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان ہوئی؟ محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے، محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں اور محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہ سے روک لیتے ہیں، محض اس آس پر کہ وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پالیں گے۔ مگر اس دنیا میں بھی تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملنے کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زونی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا وہ وصل میں کہاں؟ توبہ ہے لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی کسی سے محبت ہوئی نا تو ایسی ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت کی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہوا میں کہہ کر بلند کیا، کتنا مزہ آتا ہوگا نا یوں دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں بیچارے حنان کا کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ سنیسا نے فکر مندی کے تاثرات کہا۔ فرزانہ بیگم مسئلہ پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی، جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ حنان نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے آبرو جھکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی موت کی دعا کیسے ماں کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ہاں سے رزق پار ہوتا ہے۔ اس نے کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں، آپ نا صحابہ کی جنگوں کا قصہ پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائے۔ 10 ہوں گے تو شاید دعا کر ہی لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کے واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات ہیں، تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں یاد کرے تو ان میں سے کہیں ہمارا بھی ذکر ہو کہ ہماری نسل نے ان کے تحفے کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ وہ بیٹے کی سوچ پر مسکرا دیں اور دل میں رضا بھی ظاہر کر دی اپنے رب کے حضور کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہوئی۔ کوئی
اچھا، حنان نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پاپ وہیں رکھ کر کرسیوں کے بجانے پڑ گئی۔ یار، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی خوشی کی جگہ اسے غصے نے کیوں لے لی؟ کیونکہ میں ابھی تک نہیں بھولی ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ نے مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ یار، اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنا آ ہی نہیں سکا۔ ناراضگی ہنوز برقرار ہی تو اس نے کان پکڑ لی۔ اچھا بھائی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بھرا ہونا چاہیے۔ پوچھے کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے۔ اس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کی کپ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھی۔ حنان، تم نے کیا سوچا؟ اس نے سوال نے بسمہ اور حنان دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہے اپنی اسٹوری کی یا بسمہ؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسمہ کی محبت ہو اور اختتام اچھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسمہ زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکراتی۔ ان تینوں کی باتیں ایسی ہی تھیں۔ گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کہیں کوئی ڈرامے یا ناول پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی اور بسمہ سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگائے بسمہ سے سوال کیا۔ بسمہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی اور ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ یہ اسکول بسمہ، اس کی دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدق دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا۔ حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار سا احساس بھر رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلے رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہمسفر بناتے ہوئے؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، اور اگر اللہ کی منشا بھی میری خواہش کے پورا نہ ہوئی۔ حنان کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ یا بخوبی دکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسمہ نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار، تم عورتوں کو یہ فلسفہ بھی نا بڑا عجیب ہے، مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلی کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنے ساتھی لے آئے، وہ بھی برینڈ نیو۔ بسمہ نے جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، میں کچھ دیر پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد چھپا نہ سکی تھیں۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسمہ، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسمہ ہنس دی۔ واہ، کیا کہہ سکتے ہو؟ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہنے والے کیپٹن حنان ارشاد ہیں، تو کیا ہم آرمڈ فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ آرمڈ فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منع کیا، جبھی تو اس نے منہ بناتے کہا۔ بسمہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کہکہ لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کی سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ اس کی کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی اور پھر حنان بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے بسمہ کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانا تو آج نکاح کے دن آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسمہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے تڑپ کر جواب دیا۔ دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے۔ اس نے بسمہ کے قریب ہوتے ہوئے
کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، میری محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسما نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی بسما نے فوراً سر اٹھا کے اسے گھوسی سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگے کہ آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسما نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اسے سوال کیا۔ تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر کرتے ہوئے کہا۔ بسما مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہوگی، دونوں شہدا کے فرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تب تو ٹھیک ہے، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اختتام عمدہ ہوں، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہوتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹیکتے کہا، مجھے اس اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس اب آپ کے اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ میں شادی کا تحفہ پہلے نکاح کو تو دیتے ہیں، شادی کا تحفہ پہلے نکاح کو تو دیتے۔ ارے دے تو دیا۔ بسما حیران ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں؟ کب دیا تحفہ مسز حنان؟ اب آپ ایسی کہہ کر میری انسلٹ تو نہ کریں۔ حنان کا چہرہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی اس کی تحفہ کا اعلان رہا تھا، جبکہ بسما اس کی خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا، تو بس اب آپ کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی۔ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا، دیکھیں اسے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائے گا اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر آباد کروا دیا۔ کیوں کیوں نہیں جا سکو گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے اتفاق کیا۔ اس کو یہ نیک کام شروع کر 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کے کسی طریقے سے حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہے تھا تو کوئی اپنے وقت میں کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی گھر رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تب تو بچے نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کو پسماندہ سوچ کو بدل دیا، انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے۔ اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آپ سے پہلے ان جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں ایک نئی رمق جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کی در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں، کسی وقت بھی کیا کر جائیں۔ اس کے گھر کے سب سے بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی
ذات ہے، اس سے قدم زیادہ سوچ سمجھ اور اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں کی میں سے تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ضمانت ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد کے وہ لوگ کی سوچ تھی جو کسی نہ کسی طرح سے بسما کی ایسی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی سب باتوں کا جواب وہ کچھ اس طرح دیتی: میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ نہ کچھ کر لوں، وہ مجھے نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے جس سے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ ہو کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر خواہش پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک سنیرا تھی جو ہمیشہ اس سے حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے بھی ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بیبی، دوسری طرف کیا گیا مطالبہ سن کر وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجہ سخت کرتے وہ دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود کو دشمن ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کو خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں بی بی۔ نہ جانے کتنے ایسے ہی سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے ہیں۔ بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بسما نے فون کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان نے ہی اس کے وہیں انتظار کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا، پھر لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ اس نے پہلے بھی بتایا بھی نہیں۔ پہلے کیا بتا کر آتا جو آج ایسا سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تو اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسما آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا؟ حنان نے آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس نے نظریں پکڑے پھول پر تھیں، اور اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کیا تو خوفزدہ تو وہ خود بھی تھا، اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی اس کا لہجے میں پرسکون بنا رکھا تھا۔ تو جو میری قسمت، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب دیتا ہے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھول کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے، تم بالکل ویسی ہو جیسے میں نے اپنی شریک حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیں، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانا، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کی فوجیں بھی۔ حنان نے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسما کو باہر لے جانے والے تھے۔ نسیمہ کو پیچھے سے آتے کہا۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا اپنی ہی فوجیں ہیں۔ بسما نے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی مان گئے آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا، اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بالکنی پر موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسما اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی، زیبتن کی ہوئی تھی، سائیڈ مانگ کر دونوں طرف تھوڑی بالوں کی چوڑیاں ہوئی ہوئی تھیں۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کونیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرہ اٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگ سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان نے آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتی ہو، آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی باتیں نہیں ہوں گی۔
اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسمہ کبھی اس کی بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے ہی سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسمہ ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں۔ ہمیشہ میں ہی تو سناتا ہو رہتا ہوں۔ حنان، وہ کسی ٹرانس سے بولے، کیا تمہیں لگتا ہے ہم اپنی زندگی خوشگوار لمحات ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسمہ پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے آئی تھی، اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی۔ دونوں ہی نظریں نیچی ہی تھیں، دونوں ہی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نظریں اٹھا کر سامنے کی آنکھیں میں پڑھ سکیں اور تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسمہ، تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خاطر لڑا ہوں۔ ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوفزدہ نہیں ہوا، مگر جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہیں میں بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسمہ میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ سامنے میں بسمہ نے پہل کی تھی۔ دیکھو، ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے، نہ پھر کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات پر سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن، ہر بار اندیشے سچ ثابت ہو؟ بسمہ نے اپنے لہجے میں فکرمندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا، اور اسے ہنستا دیکھ کر بسمہ بھی ہنس دی۔ اسی دوران بہرا بھی کھانا لے آیا، سرو کرنے لگا۔ ویٹر ہوگا ویسے ہی بہرا، آئی ڈونٹ نو۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہوئی تو، بسمہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا میں کرتا ہوں اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بھلک کر ہو گئی ہیں مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جوازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسمہ نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگا لیا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اس کو خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جانبازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے نا ناک پر دم کرنے کے لیے؟ بسمہ کی بات پر حنان کا خرقہ جان رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس نے یہی باتیں تھیں جو حنان کو گریزا کرتی تھی۔ حنان بسمہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا، اور ابھی تک بسمہ کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کو یاد دلایا۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلی تھے۔ بسمہ کے والد ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی اے ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے موضوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کو رسی کے ذریعے سرکنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سرکنے میں ایسے مگن تھے جیسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو۔ جب وہ ان کے پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے تھے، اس سب کا بات میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چلتی گئی۔ دونوں بچوں کی آنکھوں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں ان کے دلوں اور حب الوطنی کا عکاسی کر رہی تھیں۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شودا کی چیزوں کو دیکھا۔ حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان کے ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہی تھی، مگر بسمہ بھی سن چکی تھی۔ جبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت کے سامنے کر کے عہد کیا۔ ہم دونوں عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے زری نہیں کریں گے۔ بسمہ نے کہتے ہی حنان اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا۔ اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ جب ملا وہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس وعدے پر مبارک دے رہے ہو؟ ماضی یاد آتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی
بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے. ایسی سب باتیں سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر چکا. بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپر چل رہے تھے. آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا. صرف بسما کو ایک کولی آن ڈیوٹی تھی. بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع ہو چکی تھی. گھنے جنگل میں ہر سماں اندھیرا تھا. جدھر نظر پڑتی ادھر اندھیرا جنگل میں دکھائی پڑتا، اور ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے داخل ہونے لگی تھی، جیسے رات چھٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا. روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس پڑی نہر پر پڑی. وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا ہے. ابھی اور اسی کشمکش میں تھا کہ نہر کے دوسرے کنارے پہ کوئی کھڑا نظر آیا. وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی. سفید لباس بھی ایسا کہ 2 ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے. وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا. جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا. اس کا چہرہ واقف تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا، پھر کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے. میرا گھر یہی تو ہے. نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے. تم نے ہی میرا گھر یہی تو ہے. نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے. تم نے ہی تو دکھا دیا تھا. تمہاری طرف سے آخری ہی تحفہ ہے. میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی ضرورت تو نہیں تھی. باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے. وہ نیند اچانک بیدار ہوا. اس کی پیشانی کو چھوا تو پسینے سے شرابور تھی وہ جگہ. وہ اداسی وہ لڑکی کا خیال آتے ہی اس نے فوراً بیڈ سے اتر کر چابی اٹھا کر باہر جانے بھاگا. اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسما کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کے سامنے دیکھ لے. وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ اس لمحے موبائل بجنے لگا. روشن اسکرین چمکتے بسما کا نمبر چمکا رہا تھا. اس نے فوراً کال اٹھائی. بسما. ہیلو بسما، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. بس وہ مجھے لگا کہ میری رات والی باتوں سے تم دکھی ہونا، جب فون کر لیا. نہیں، میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ، گھر پر ہو؟ نہیں، اسکول میں. ٹھیک ہے، میں راستے میں ہی ہوں، اور اگر تمہیں دیر ہو گئی تو تم انتظار کر لینا. اگر وقت نہ ہوا. حنان کے اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی. اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور اس کے کولیگ کی کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہی تھی. بی بی جی. اس کی پھولتی سانس اور اس کے بعد شاہد تھی وہ اور بھاگتا ہوا آیا ہے. بشیر چچا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئے. بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی، اور ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ آئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے. اس لیے انہیں کلاس روم سے لیے باہر آ گئی. کیا ہوا ہے چچا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے. چچا کون آ رہا ہے؟ وہ کیا ختم کر دیں گے بی بی؟ انہوں نے حکم دیا ہے. انہوں نے اپنا خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ فوراً اپنے بندوں کو لے کر جا یہ سب ختم کر دے. آپ کو ختم کر دے. اور بی بی سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دیتے ہیں کہ آئندہ کوئی حکم عدلی نہ کر سکے. ان کی آواز کانپ رہی تھی. بشیر گاؤں کے مول کے پاس کام کرتا تھا. وہی ملک جو بسما کو اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا. بشیر پاکستانی تھے. وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنا ملک مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے؟ بی بی جی، آپ یہاں سے چلی جائیں. ان بچوں کو ان کی حمایت سے بچا لیں. وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے. جبھی ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی واضح ہو رہی تھی. چچا ٹھیک ہے، آپ جائیں. اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا. بشیر چچا کچھ نہ بولتے اس نے پھر سے دوہرایا. ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا. جائیں اب. اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں جب بی بی میں چچا جائیں. وہ بدست تھی. بشیر چچا اس حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا. بشیر چچا انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا. کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کوئی لڑکی ہوتی اور وہیں پر ڈھہ جاتی، مگر وہ بسما تھی، کیپٹن حنان کی منقوہ، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلائے جانے کے بجائے کچھ دماغ کو چلانا سیکھا تھا. وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنے کولیگ کے پاس آئی. دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا اور میری بات غور سے سننا. نجمہ نے ہاں میں سہلا. تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا ہے، اور وہیں سے اپنے گھر چلی جائیں گے. مگر ایسا کیوں؟ بسما سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرائی تھی. وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا. ابھی اتنا وقت نہیں ہے. جلدی دروازے کی کنڈی لگاؤ. نجمہ اس ہدایت پر کنڈی لگانے پر بڑھ گئی تھی. وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی. اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے نجمہ کے بچوں کو کھڑکی سے گیلری سے پھیلانے ہوئے کہا. مگر پھر ان کے ننھے مستقبل کی
معماروں کو آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ مرنا نے معصوم پھولوں اپنی بسما آپی سے ایک وعدہ کرو کہ سب بچوں نے ایک زبان میں کو آمین بھری۔ وعدہ کرو کہ تم بھولو گے نہیں کہ تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو کہ تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو۔ وعدہ کرو کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹ نہیں دکھاؤ گے، اس کی خوف فضا سے آزاد ہو کر لو گے، اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیروں کو دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا بسما آپی کی باتوں کو، اپنی بسما آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسما آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے پر اپنی باہیں کھولی تو بسما نے اپنی باہوں میں لیا۔ آنسوؤں کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسما اور نجبہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجبہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور چھوٹی جلدی دوسری سائڈ کو کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھیلان چکے تھے اور اس بار نجبہ کی باری تھی۔ بسما میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کر رہی ہو، تم بھی ہمارے۔ بسما نے اس کی بات بیچ میں روکا۔ بھروسہ رکھو یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغ فطور سمجھ کر بھول نہ جانا۔ اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجبہ کے گلے ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بسما کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ دونوں نے کار کے ٹائروں کی جھرجھراہٹ سنی تھی۔ جسم میں خوف لہر دوڑی۔ چلو چلتی وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجبہ کو ہاتھ کی کھڑکی سے جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے وہ دیوار پھیلان گئی۔ بسما کی آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو اتارا، دھڑام سے دروازہ کھولا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیور چڑھی۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کدھر گئے بچے، کدھر چھپایا تم نے ان نامردوں کو، اولادوں کو؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بسما سے پوچھا۔ بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ کر دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد وہ دو باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسما پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے وہ اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبوں لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے زمین پر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو پکار پاتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار اترتے بھاگتے ہوئے اسکول کے اندر بڑھا۔ اپنی جان عزیز اس نے کمرے میں نظر آ گئی۔ اس پر نظر پڑتے اس کی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ میری جارح گر کی نوید ہو، سب دشمناں کو خبر کرو۔ اور وہ قرض رکھتے ہیں جان پر، وہ حساب آج چکا دیا کرو۔ کج جبیں سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور اور عشق کا بانگ پن بس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ وہ شانے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ بسما کہتے ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کہنا چاہا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا! اس کے الفاظ تو ادا ہی ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کے سر پر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسما کی تحریر میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تو تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس سے دھڑکن دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہیں ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند کرو، وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی کیپٹن؟ تکلیف کے سبب وہ پورا الفاظ ادا نہیں کر پائی۔ وہ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسما نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا۔ آنسوؤں کے متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسما کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ اپنی دنیا شروع کر چکی تھی۔ فراق یار وقت قریب تھا،
میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنسو چھلک گئے، گویا کہہ رہا ہو بڑا شوق سے کوئی بھی بچھڑتا ہے، یہ تو سب مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اذا اقبال۔ بسمہ کو اس بچھڑنے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانہ پانی تھا تب تک وہ اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتحہ کو کون نہیں کرتا، اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا، پھر بسمہ کی باتیں یاد آنے پر خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ویسے ہی بیٹھا رہا، اس نے پاس بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا اور اس کا بریسلیٹ کو ان کے پاس دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اس کے بریسلیٹ، یہ مجھے بسمہ بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اور آنکھوں میں آنسو قطرہ، اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ گرا اور کہا تھا کہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ کا دل میں ہے۔ بسمہ کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے، اور یوں ہی اس کے بریسلیٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہش تھی، ان کی آنکھوں میں آج خالی پن تھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمک تھیں، آج ویرانیوں کی عکاسی تھیں۔ وہ آنکھیں جن میں کل تک تم تھے، ان میں آج بھی تم ہو۔ اذا اقبال۔ وہ بچھڑی نہیں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرے دل میں۔ اس کی خوشبو میری روح میں سما چکی ہے۔ بس اس کے وجود سامنے نہیں ہے، مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں۔ جب تک میں ہوں بسمہ زندہ ہے۔ اس طرح کے احساسات وہ بسمہ کی ڈائری میں روز اتارتا تھا۔ اپنے احساسات قلم کرنے کے ساتھ اس کی لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھتا تھا۔ تم اپنی ساری ڈائریز کا آخری کرتی کیا ہو؟ وہ جب بھی اس کی بک شاپ پر لے کر جاتی تو اسے یوں ہی اپنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال پوچھتی، ظاہر سی بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ایسے ہی ڈائریز کو دیکھنے ساتھ ساتھ اس پہ جواب دیتی رہی، اور جب یہ بھر جاتی ہے تو پھر تو سوچا ہے ان کا کیا کرنا ہے۔ سوچنا کیا ہے، میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک، کیا ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھوں گی کیپٹن صاحب؟ یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، میرے لیے۔ وہ حیران ہوا، ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں گے نا۔ وہ اکثر ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی۔ جب وہ اس کی سوال کرتا تو وہ آخر کیا سوچ کر ایسی فضول گوئی کرتی تو وہ ہر بار کی طرح کہتی، بس دل نے کہا تھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا۔ وہ اس کی باتوں پر خاموش رہتا تھا۔ اب جب وہ وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہتی تھی، اور وہ کام جو بسمہ کو ناپسند تھا وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی۔ زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسمہ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے وہ اس پر اس کے وطن کا شہزادہ کا خرچ تھا، جس کا اس کا دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی خمیر میں احسان فراموش نہیں تھی۔ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ میں رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ دہشت گرد اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسمہ کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمان کو موت سے ڈرنا کہاں سے دیتا ہے؟ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی بوٹ پہنی، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا تھا۔ جو رکیں گے تو وہ گراہ تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ختم شد۔ تو آپ لوگ اپنا ریویوز دیں، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، اور